بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى۔ دو میاں بیوی کے پاس دنیا کی ہر آسائش تھی لیکن اولاد نہیں تھی۔ اس امیر شخص کے پاس بہت سارے نوکر چاکر داسیاں تھیں۔ اس نے گھوڑے بھی پال رکھے تھے لیکن ایک چیز کی کمی تھی اور وہ تھی اولاد۔ ان کی اولاد نہیں تھی۔ ان کی زندگی ایسے ہی دکھ میں جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ ان کے دروازے پر ایک بزرگ آیا۔ اس نے خیرات مانگنے کے لیے دروازہ کھٹکایا۔ اندر سے وہ امیر عورت باہر آئی۔ اس عورت نے فقیر کو خیرات ڈالی۔ عورت کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ فقیر نے عورت کی طرف دیکھا تو کہا، بیٹی پریشان لگتی ہو، کیا ہے پریشانی؟ وہ عورت رو کر اس بزرگ کو اپنا غم سنانے لگی کہ میں بے اولاد ہوں، ہماری کافی ساری دولت ہے لیکن اس دولت کا ہم کیا کریں گے جب میرے پاس اولاد ہی نہیں ہوگی؟ تو اس غم کو لیے میں اپنے دل میں لیے پھرتی ہوں اور اس لیے یہی میں پریشان رہتی ہوں۔ وہ اللہ والے اس عورت کی بات سن کر کافی پریشان ہوئے اور کہنے لگے، بیٹا چپ ہو جاؤ، رو مت۔ وہ بزرگ بولے، بیٹا تمہیں اولاد کی خوشی تو مل سکتی ہے مگر کچھ عرصے کے لیے۔ اللہ پاک تمہیں بیٹا تو دے گا لیکن وہ صرف 14 سال ہی جیے گا۔ وہ عورت بولی کہ بابا میرا بیٹا صرف 14 سال ہی زندہ رہے گا؟ تو فقیر بولا، ہاں۔ فقیر نے اپنے جھولے میں سے ایک مٹھی چاول نکالے اور اس عورت کو دے دیے اور کہا، ان کی تم کھیر بنا کے دونوں میاں بیوی کھا لینا تو تمہیں اللہ پاک اولاد کی خوشی سے نوازے گا۔ 14 سال کے لیے ہی صحیح لیکن تمہیں اولاد مل جائے گی۔ وہ عورت سوچنے لگی کہ چلو 14 سال کے لیے ہی صحیح، مجھے بیٹا تو ہوگا نا، میں اپنے بیٹے کو پیدا کروں گی، اس کی پرورش کروں گی، اسے خوب لاڈ پیار سے پالوں گی۔ وہ بزرگ تو چلا گیا۔ اس کے بعد اس امیر عورت نے اپنے شوہر کو بتایا کہ ایک بزرگ آیا تھا اور مجھے یہ چاول دے کر گیا ہے اور کہہ کر گیا ہے کہ ہم دونوں میاں بیوی کھائیں تو اللہ پاک ہمیں بیٹا دے گا۔ اس نے اپنے شوہر کو ساری بات بتا دی کہ بزرگ کہتا ہے کہ ہمارا بیٹا بس 14 سال ہی جیے گا۔ اس کا شوہر کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے، جہاں ہم اتنے فقیروں کے پاس گئے ہیں یہاں ہم اس فقیر کی بات کو بھی آزما کر دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی بیوی نے کھیر بنائی اور دونوں میاں بیوی نے مل کر وہ کھیر کھا لی۔ اس کے کچھ عرصے ہی بعد وہ عورت امید سے ہو گئی۔ اس کا شوہر کہنے لگا کہ وہ بزرگ تو صحیح کہتا تھا، یہ بات سچ ہو گئی ہے، ہماری بھی اولاد ہوگی، ضرور وہ کوئی پہنچے ہوئے فقیر ہیں۔ اس طرح دن گزرتے گئے۔ اس عورت کو ایک خوبصورت بچہ پیدا ہوا۔ بچے کی پیدائش پر دونوں ہی میاں بیوی بہت ہی خوش ہوئے اور 7 دن تک غریبوں کو کھانا کھلایا۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کو خوب پیار سے پالتے ہیں، اپنے بیٹے کی ہر خواہش کو پورا کرتے ہیں، اس کو لاڈ پیار دیتے ہیں اور پھر یہ جب سوچتے ہیں کہ ہمارا بیٹا صرف 14 سال ہی جیے گا، اس بات سے وہ دونوں اداس ہو جاتے ہیں۔ پھر سوچتے ہیں کہ چلو 14 سال کے لیے ہی صحیح، ہمیں بیٹے کی خوشی تو ملی ہے نا، اتنے میں ہی ہم اپنے بیٹے کو خوب پیار کریں گے اور اسے لاڈ پیار سے پالیں گے، اس سے کبھی کوئی دکھ نہیں آنے دیں گے۔ ایسے ہی ہوتے ہوتے ان کا بیٹا 7 سال کا ہو جاتا ہے۔ وہ شخص اپنے بیٹے کو گھر میں ہی تعلیم دلواتا ہے، اس کو کہیں بھی باہر جانے کے لیے نہیں دیتا۔ ان کے بیٹے کا نام سلطان ہوتا ہے۔ سلطان بہت ہی بہادر اور نیک بچہ ہوتا ہے۔ اس طرح سلطان کی عمر 12 سال ہو جاتی ہے۔ ایک دن وہ اپنے ماں باپ سے کہتا ہے کہ بابا جان، مجھے بھی اپنی زمینیں دیکھنے کے لیے باہر جانا ہے، آپ مجھے کہیں باہر نہیں لے کر جاتے، صرف گھر میں ہی رکھتے ہیں، آج میں زمینیں دیکھنے کے لیے جاؤں گا۔ باپ بیٹے کے چہرے کو دیکھ کر سوچنے لگا کہ میرے بیٹی کی عمر تو صرف 2 سال ہی ہے جو کہ بچی ہوئی ہے، چلو ان 2 سالوں میں میرا بچہ اپنی مرضی کی زندگی جیے۔ وہ باپ اپنے چہرے پر خوشی لا کر کہتا ہے، ٹھیک ہے بیٹا، تمہارا جہاں دل کرے چلے جاؤ، نوکر محافظ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک مرتبہ وہ دونوں میاں بیوی سوچنے لگے کہ اپنے بیٹے کی شادی کر دینی چاہیے تاکہ ہمارے بیٹے کے جو 2 سال بچے ہیں ان 2 سالوں میں ہمارا بیٹا خوشی سے اپنی زندگی گزار سکے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ پہلے ہمیں اس بزرگ سے بات کرنی چاہیے جس بزرگ نے ہمیں 12 سال پہلے ہمارے بیٹے کی خوشخبری سنائی تھی اور کہا تھا کہ تمہارا بیٹا صرف 14 سال ہی زندہ رہے گا۔ اس آدمی نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس بزرگ کو تلاش کرو جو بزرگ ہمیں چاول دے کر گیا تھا۔ سپاہیوں نے اس شخص کے کہنے پر اس بزرگ کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ بہت ہی مشکل سے
ان کو وہ بزرگ ایک جنگل میں عبادت کرتا ہوا مل گیا۔ وہ سپاہی اس بزرگ کو اس شخص کے پاس لے آئے۔ وہ امیر شخص بزرگوں کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اے بابا، ہمارے بیٹے کی صرف 2 ہی سال بچے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی کر دیں۔ آپ بتائیں ہم اپنے بیٹے کی شادی کیسی لڑکی سے کریں؟ وہ بزرگ بولا کہ تم اپنے بیٹے کی شادی ایک حافظ قرآن لڑکی سے کرو۔ وہ نیک ہوگی، حافظ قرآن ہوگی اور دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ وہ نیک ہوگی اور اپنے شوہر کے لیے دعا کرے گی تو شاید تمہارے بیٹے کے لیے بھلائی ہو جائے۔ اس امیر شخص نے ایک نیک لڑکی جو حافظ قرآن تھی، اس لڑکی سے اپنے بیٹے کی شادی کر دی۔ وہ شخص اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ بیٹا، تم جہاں چاہے مرضی جانا، اپنی بیوی کو اس بارے میں کچھ نہ بتانا۔ وہ لڑکا دن کے وقت تو اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہتا، لیکن آدھی رات کے وقت وہ کمرے سے اٹھ کر کہیں چلا جاتا اور صبح ہونے سے پہلے اپنے کمرے میں واپس آ جاتا۔ لڑکی کو پتہ چل گیا کہ میرا شوہر رات کے وقت روز ہی اٹھ کر کہیں چلا جاتا ہے۔ اب سلطان بیٹے کی عمر 14 سال ہونے کو تھی۔ ایک دن وہ پھر سے رات کو اٹھ کر چلا جاتا ہے تو لڑکی اٹھ کر نماز ادا کرتی ہے اور جب دیکھتی ہے تو اس کا شوہر واپس آ جاتا ہے۔ وہ لڑکی اپنے شوہر کی اس بات سے کافی دنوں سے پریشان تھی کہ میرا شوہر رات کے وقت آخر کہاں جاتا ہے۔ وہ لڑکی پریشان ہو کر پوچھنے لگی، آپ ہر روز رات کو کہاں جاتے ہیں؟ کس سے ملتے ہیں اور کیوں جاتے ہیں؟ وہ لڑکا کہنے لگا کہ اس راز کو تم راز ہی رہنے دو، ورنہ تم مجھ سے کبھی نہیں دیکھ پاؤ گی۔ لڑکی بولی، چاہے جو کچھ بھی ہو، میں پریشان ہوں، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کہاں جاتے ہیں، یہ بات مجھے جاننی ہے۔ لڑکی بہت زیادہ ضد کرنے لگی تو وہ سلطان کافی پریشان ہو گیا اور ہار مان لی کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ سلطان کچے چاول لے آیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا، دونوں ہی مٹھیاں ان چاولوں سے بھر لو۔ لڑکی نے ایسا ہی کیا۔ سلطان کہنے لگا کہ پہلے تم دائیں ہاتھ والے چاول میرے اوپر پھینک دینا ہے، میں جو ہوں تمہیں نظر آ جاؤں گا۔ اس کے بعد تم اپنے بائیں ہاتھ والے چاول میرے اوپر پھینک دینا، لیکن ایک بات کو یاد رکھنا، اگر تم نے بائیں ہاتھ والا چاول میرے اوپر نہ پھینکے تو تم مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دے گی۔ لڑکی ایک بڑے ہی مضبوطی سے چاول مٹھی میں لے کر کھڑی ہوتی ہے اور ایک دم سے ہی وہ اپنی بائیں ہاتھ والے چاول اس لڑکے کے اوپر پھینک دیتی ہے تو وہ لڑکا ایک سفید گھوڑا بن جاتا ہے جس کے لمبے لمبے بال ہوتے ہیں۔ لڑکی دیکھ کر کافی ڈر اور گھبرا جاتی ہے۔ جو اس کے شوہر نے کہا تھا کہ دائیں ہاتھ والے چاول پھر میرے اوپر پھینک دینا، وہ ان چاولوں کو پھینکنا بھول جاتی ہے اور وہ گھوڑا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ گھوڑا جب وہاں سے باہر چلا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آتا۔ وہ لڑکی کافی پریشان ہو جاتی ہے اور پچھتاتی ہے کہ اس نے دائیں ہاتھ والے چاول اس کے اوپر کیوں نہیں پھینکے۔ لڑکی کے جا کر اپنے ساس سسر کو بتاتی ہے کہ وہ دونوں میاں بیوی پریشان ہو جاتے ہیں اور بستر پکڑ لیتے ہیں۔ اپنے بیٹے کے لیے وہ کافی پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی 2 مہینے گزر جاتے ہیں اور کرتے کرتے 6 مہینے گزر جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے سلطان کو بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن سلطان بیٹا ان کو کہیں نہ ملا۔ وہ دونوں کافی پریشان ہو گئے اور بیمار ہو گئے اور وہ لڑکی بھی کافی دکھی اور انتظار کرتی رہتی کہ میرا شوہر واپس کب لوٹے گا، لیکن سلطان کبھی بھی واپس نہ لوٹا۔ ایک دن سلطان کی بیوی اپنی ساس سسر سے کہنے لگی کہ آپ دونوں مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے شوہر کو ڈھونڈ کر واپس لانا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں میاں بیوی اور کیا چاہتے تھے، یہ بات سن کر وہ خوش ہو گئے۔ وہ دونوں میاں بیوی کافی امیر تھے۔ وہ دونوں نوکر چاکر اور کافی سارے سپاہی اپنی بہو کے ساتھ بھیج دیتے ہیں اور پیسے بھی ساتھ دے دیتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو ڈھونڈ کر واپس لوٹنا۔ اب وہ لڑکی اپنا بھیس بدل کر حجاب کر کے اپنے نوکر چاکر اور سامان ساتھ لے کر وہاں سے نکل پڑتی ہے۔ وہ عبادت گزار اور نیک تو پہلے ہی تھی۔ وہ حافظ قرآن لڑکی اپنے علاقے سے تھوڑے دور جہاں پہ لوگوں کا آنا جانا زیادہ ہو وہاں پر اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہے اور ایک لنگر خانہ کھول لیتی ہے جہاں پہ وہ لوگوں کو فری میں کھانا کھلا سکے۔ وہ لڑکی آنے جانے والے لوگوں کو کہتی ہے کہ آپ لوگوں کو فری میں کھانا کھلایا جائے گا، لیکن میری ایک شرط ہے، اگر آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو کوئی نئی یا کوئی عجیب بات مجھے بتانی ہوگی۔ اس طرح ہر روز وہاں پر لوگ آتے ہیں اور کوئی عجیب سی نئی بات سن کر چلے جاتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں، لیکن اس لڑکی کو کبھی بھی اپنے مطلب کی بات سننے کو نہیں ملی۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ اسی شہر میں ایک بوڑھی ضعیفہ عورت بھی رہا کرتی تھی۔ اس عورت کا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ وہ بوڑھی عورت کبھی سبزیاں بیچ کر کبھی پھول بیچ کر اپنا گزر بسر کرتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ بوڑھی عورت پھول توڑنے کے لیے چلی جاتی ہے اور پھول توڑتے توڑتے سے شام ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔
اس کو اپنا راستہ بھی یاد نہیں رہتا کہ مجھے کہاں جانا ہے۔ اندھیرا کافی بڑھ چکا تھا، اس بوڑھی عورت کو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ تھوڑا آگے چلتی ہے تو اس کو ایک گائے نظر آتی ہے جس کے گلے میں گینڈی بندھی ہوئی تھی۔ وہ بوڑھی عورت سوچتی ہے کہ میں اس گائے کے پیچھے پیچھے چلتی ہوں، اس نے گاؤں تک پہنچ جاؤں گی، لیکن وہ گائے چلتی چلتی کئی میدان پر کٹ جاتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت بھی اس گائے کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔ آخرکار وہ ایک غار میں آتی ہے، اس غار میں گائے چلی جاتی ہے اور وہ بوڑھی عورت بھی اس غار میں گائے کے پیچھے پیچھے چلی جاتی ہے۔ وہ بوڑھی عورت جب اس غار میں آئی تو غار میں کافی ساری روشنی تھی۔ بوڑھی عورت سوچ کر پریشان ہو گئی کہ میں کہاں آ گئی ہوں۔ وہ بوڑھی عورت ایک سونے اور چھپ کر سننے لگتی ہے اور سوچنے لگتی ہے اور دیکھنے لگتی ہے کہ یہاں کیا ہے۔ گائے وہاں پر کھڑی ہوئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر ایک سفید گھوڑا آیا جس کے لمبے لمبے بال تھے۔ وہ گھوڑا ایک لڑکے کی شکل اختیار کر گیا۔ اس لڑکے نے گائے کا دودھ نکالا اور خود بھی پی لیا۔ پھر اس لڑکے نے اپنے لیے کھانا بنایا اور ایک چارپائی کے اوپر بیٹھ گیا۔ پھر اس لڑکے کے پاس ایک کوا آیا۔ اس نے لڑکے نے کوے سے پوچھا، بتاؤ میرے ماں باپ کیسے ہیں؟ اور وہ کوا بولا، تمہارے ماں باپ تمہاری جدائی میں بیمار ہو گئے ہیں۔ وہ لڑکا بولا کہ میرے ماں باپ کا کاروبار زمینیں کون سنبھال رہا ہے؟ کوا بولا کہ آپ کے ماں باپ کا ایک وفادار نوکر ہے، وہ سب سنبھال رہا ہے۔ وہ لڑکا بولا کہ بتاؤ میری بیوی کیسی ہے؟ کوا بولا، آپ کی حافظ قرآن بیوی بالکل ٹھیک ہے، اس نے شہر میں ایک لنگر خانہ کھولا ہوا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاتی ہے۔ یہ ساری معلومات لے کر وہ لڑکا وہاں پر سو جاتا ہے۔ وہ بوڑھی عورت جو چھپ کر سب دیکھ رہی تھی بڑی ہی حیران ہوتی ہے، یہ سب سن رہی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ رات بھر وہ بوڑھی عورت وہیں پر چھپ کر بیٹھی رہی۔ صبح ہوئی تو وہ لڑکا سو کر اٹھا۔ اس نے گائے کا دودھ نکالا، گائے سے کہا، اب تم چارہ چرنے کے لیے چلی جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ لڑکا پھر سے گھوڑا بن گیا اور اس غار سے باہر آ گیا۔ اس کے بعد وہ گائے بھی اس غار سے باہر نکلنے لگی تو اس بوڑھی عورت نے سمجھا کہ میں اب یہاں سے نکلنا ہی سمجھداری ہے، یہ نہ ہو کہ میں کسی مصیبت میں پھنس جاؤں۔ وہ گائے جیسے ہی غار سے باہر نکل کر جنگل میں چارہ چرنے کے لیے گئی، وہ بوڑھی عورت بھی پیچھے پیچھے غار سے باہر نکل آئی۔ بوڑھی عورت اب چلتی جا رہی تھی۔ اس بوڑھی عورت کو کافی ساری بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ بوڑھی عورت چلتی آ رہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ راستے میں کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ بوڑھی عورت نے سوچا کہ بھوک تو بہت لگ رہی ہے، یہاں بیٹھ کر کھانا کھا لیتی ہوں۔ بوڑھی عورت وہاں پر کھانا کھانے کے لیے آئی تو وہ لڑکی حافظ قرآن وہی تھی، وہ سامنے آ گئی۔ وہ لڑکی سے بولی کہ آپ نے کھانا کھانا ہے؟ تو بوڑھی عورت بولی، ہاں مجھے بہت بھوک لگی ہے، میں نے کھانا کھانا ہے۔ لڑکی بولی، کوئی بات نہیں، آپ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیجیے، لیکن اس کے بدلے آپ کو کوئی نئی عجیب بات بتانی ہوگی۔ بڑھیا نے سوچا کہ رات والی بات سے عجیب اور کیا بات ہوگی۔ اس بڑھیا نے حافظ قرآن لڑکی کو ساری رات والی بات بتا دی تو وہ لڑکی سمجھ گئی کہ جو گھوڑا بنا تھا وہ میرا شوہر ہی ہوگا۔ اس لڑکی نے اس بڑھیا کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اور کہا کہ اب مجھے اس غار تک لے چلیے۔ بڑھیا کہنے لگی کہ بیٹی نہ تم وہاں پر نہ جانا، تم تو بہت ہی نیک اور اچھی لڑکی ہو، مجھے کوئی شیطانی جگہ لگتی ہے۔ لڑکی بولی کہ نہیں، آپ نہیں جانتی، میرا جانا وہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے، بس آپ مجھے وہاں لے چلیے۔ جب اس لڑکی نے کافی ساری ضد کی تو بڑھیا مان گئی کہ ٹھیک ہے، ہم رات کے وقت پھر اس غار میں چلیں گے، میں تمہیں اس غار میں لے چلوں گی۔ جب رات ہوئی تو وہ بڑھیا اس لڑکی کو غار میں لے آئی اور جہاں پر وہ خود بھی چھپی ہوئی تھی وہاں پر ہی لڑکی کو چھپنے کے لیے کہا۔ اب وہ بوڑھی عورت اور وہ لڑکی چھپ کر کھڑی ہو گئی۔ وہاں پر ایک گائے آئی، اس کے بعد ایک گھوڑا آیا اور وہ گھوڑا پھر ایک انسان کی شکل اختیار کر گیا اور ایک لڑکا بن گیا اور وہ لڑکا اس لڑکی کا شوہر تھا۔ اس لڑکے نے گائے کا دودھ نکالا، پھر کھانا بنایا۔ اس کے بعد اس کے پاس ایک کوا آیا۔ اس نے لڑکی کو کوے سے اپنی ماں باپ کے بارے میں پوچھا تو کوے نے بتایا کہ اس کے ماں باپ ابھی بھی بیمار بستر پر پڑے ہوئے ہیں۔ پھر اس نے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا تو وہ لڑکی اور برداشت نہ کر سکی، اپنے شوہر کے سامنے آ گئی اور اپنے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی اور رونے لگی، کہنے لگی، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ لڑکے نے جب اپنی روتی ہوئی بیوی کو دیکھا تو لڑکے کی بھی آنکھیں بھر آئی اور اپنی بیوی کو چپ کرا کر کہنے لگا، اگر تم مجھے پانا چاہتی ہو تو تمہیں ایک مشکل کام کرنا ہوگا اور وہ کام
तुम कर लोगी तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाऊंगा। वो लड़की बोली कि काम चाहे जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकती हूँ। वो लड़का बोला, इस गार से जब तुम बाहर निकलोगी तो दाएं तरफ चली जाना, इसके बाद एक गहरा जंगल आएगा और ऐसे ही करते करते 7 जंगल तुम्हें पार करने होंगे। 7वें जंगल में एक पुरानी झोंपड़ी तुम्हें नजर आएगी। इस झोंपड़ी में एक बुजुर्ग रहते हैं। इस बुजुर्ग के पास एक काले रंग का जंगली घोड़ा है और एक बकरी है। बकरी का दूध निकाल कर वो खुद पी लेते हैं। तुम वहां जाना और इस जंगली घोड़े के बाल उतार कर लाना, और ये सब तुम्हें जोहर की नमाज से पहले करना होगा। रात भर वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ बैठे रहे। जो सुबह हो जाती है तो वो लड़की इस बुढ़िया से कहती है कि अब आप मेरे घर चली जाएं और आगे का सफ़र मुझे अकेले ही तय करना है। वो बुढ़िया तो इस लड़की के घर चली जाती है। लड़की अपने सफ़र की तरफ निकल जाते हैं। लड़की जब पहले जंगल में पहुंची तो देखा वहाँ पर बहुत ही खतरनाक दरिंदे जानवर होते हैं। लड़की आयतें पढ़ती जाती है, कुरान पाक की सूरतें पढ़ती चली जाती है और आगे बढ़ती चली जाती है। वो लड़की एक नेक हाफिज़ कुरान थी। इस तरह दूसरा जंगल आ जाता है और दूसरे जंगल में बहुत सारे कांटे दरिंदे होते हैं। वो लड़की बिना घबराए कुरान पाक की आयतें पढ़ती चली जाती है। इस तरह वो 7वें जंगल की तरफ चली जाती हैं। 7वें जंगल में एक बहुत पुरानी झोंपड़ी होती है। इस झोंपड़ी के बाहर एक काले रंग का जंगली घोड़ा बंधा हुआ था। वो लड़की इस झोंपड़ी के अंदर चली जाती है तो वहाँ पर एक अल्लाह वाले बुजुर्ग इबादत कर रहे होते हैं। बुजुर्गों ने अपना नूरानी चेहरा लड़की की तरफ किया और बुजुर्ग बोले, बेटी तुम कहाँ से आई हो? लगता है बहुत ही मुश्किल में हो। लड़की ने रोकर अपना सारा वाक़या बुजुर्ग को बताना शुरू कर दिया और आखिर तक सारी बात बता दी। बुजुर्ग लड़की की बात सुनकर थोड़ी देर सोचकर कहने लगे कि बेटी, तुम्हारे शोहर के ऊपर किसी ने शैतानी अमल किया है। इसने तुम्हारे शोहर के बाल और जंगली घोड़ों के बाल मिलाकर तुम्हारे शोहर के ऊपर काला जादू किया है, और जिसने किया है काला जादू वो तो इस दुनिया से अब चला गया है, लेकिन इसने जो जादू किया है इसका असर तुम्हारे शोहर के ऊपर अभी भी है। लड़की बोली, तो अब मुझे क्या करना होगा? वो अल्लाह वाले बोले, बाहर जो काले रंग का जंगली घोड़ा बंधा है इसके बाल तुम उतार कर ले आओ, मैं इनके ऊपर कुछ पढ़ दूंगा और वो बात तुम अपने शोहर के ऊपर लगा देना जब वो जंगली घोड़ा बंधा होगा। लड़की ने ऐसा ही किया। इस काले जंगली घोड़े के बाल उतारे और बुजुर्ग को दे दिए। बुजुर्गों ने इस बालों के ऊपर कुछ पढ़ दिया। इसी तरह इन बालों को लेकर वो लड़की इस गार में आ गई जहाँ पर इसका शोहर रहता था। इतने में ही इसका शोहर सफ़ेद घोड़ा बना और इसके सामने आ गया तो लड़की ने वो काले घोड़े जंगली बाल इस सफ़ेद घोड़े के ऊपर लगा दिए। तो वो लड़का एक शहजादा बन गया, यानी इसका शोहर बन गया। अब वो हमेशा के लिए इंसानी शक्ल में आ चुका था। सुल्तान ने जब अपनी बीवी की तरफ देखा तो इसकी बीवी का पाँव में छाले पड़े हुए थे और कांटे चुभे हुए थे, हाथ भी कांटों से जख्मी थे। वो लड़का समझ गया कि मेरी बीवी ने काम कर दिखाया और मुझसे काफ़ी मोहब्बत करती है। वो लड़का रो कर कहने लगा कि तुम्हारे जैसी नेक और हाफिज़ कुरान बीवी की दुआएं और साथ मेरे साथ हो तो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद सुल्तान अपनी हाफिज़ कुरान बीवी को लेकर अपने घर आया और घर आया तो माँ बाप बीमार पड़े हुए थे। उन्होंने जब अपने बेटे को देखा तो बिल्कुल ठीक हो गए और खुशी के हमारे बेटे को गले लगा लिया। इसके बाद वो चारों हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं गरीबों की मदद करना चाहती हूँ और घर वालों को सपोर्ट करना चाहती हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।